السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، ایمان کی حالت سے بہتر ہوں گے۔ تو دوستو، میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد بلال ایسوسی ایشن۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے فوجداری قانون کے ایک نہایت ہی اہم موضوع یعنی بیلیبل آفینس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ تو ہم جانیں گے کہ بیلیبل آفینس کیا ہوتا ہے اور اس کی قانونی تعریف کیا ہے، لا کے اندر اس کی بنیادی ڈیفینیشن کیا ہے، تو کون سی دفعہ اس پر لاگو ہوتی ہے، پولیس اور عدالت کا اس میں کیا کردار ہوتا ہے اور اس میں ملزم کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اور آخر میں اس کی مکمل قانونی کارروائی یعنی اس کے پروسیجر کو بھی ہم سمجھیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ LLB کے طالب علم ہیں یا عدالتی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں یا قانون میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی آپ کے لیے۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں، بیلیبل آفینسز۔ دوستو، واٹ از بیلیبل آفینس؟ بیلیبل آفینس ہے کیا؟ بیل از اے لیگل رائٹ آف ایکیوز، یعنی بیل جو وہ ہے ملزم کا رائٹ۔ پولیس و کورٹ میں گرانٹ بیل یوزلی ریلیٹ ٹو لیس سیریس آفینسز، یعنی بیلیبل آفینس سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں بیلیبل آفینس ہوتا کیا ہے۔ دوستو، بیلیبل آفینس ایسا جرم ہوتا ہے جس میں قانون ملزم کو ضمانت حاصل کرنے کا باقاعدہ حق دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر ایسا جرم عائد کیا گیا ہے جو بیلیبل ہے تو پولیس یا عدالت ہے وہ قانون کے مطابق اسے ضمانت دے سکتی ہے۔ یہ جو جرائم عموماً کم سنگین نوعیت کے ہوتے ہیں تو اس لیے قانون ان میں ملزم کی شخصی آزادی کو زیادہ اہمیت یعنی امپورٹنس دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں، بیلیبل آفینس میں ضمانت عدالت کی مہربانی نہیں بلکہ ملزم کا قانونی حق ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کے لیگل پروویژن یعنی اس کی بنیاد کیا؟ سیکشن 496 کوڈ آف کرمنل پروسیجر ایکٹ آف 1898 بیل کین ناٹ آرڈینرلی the refuse in a bailable offences the accused has a statutory right to bail۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں اس کی قانونی بنیاد کی۔ تو پاکستان میں بیلیبل آفینسز کا قانون کوڈ آف کرمنل پروسیجر ایکٹ آف 1898 کے 496 سیکشن میں موجود ہے۔ تو دوستو، اس دفعہ کے مطابق اگر کوئی شخص ایسے جرم میں گرفتار ہو جو بیلیبل آفینس ہو تو اس سے ضمانت دینا لازم ہے بشرطے کہ وہ مقرر کردہ شرائط کو پورا کرے۔ یعنی عدالت عام حالات میں ضمانت دینے سے انکار نہیں کر سکتی، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 496 سیکشن ہے وہ ملزم کو ایک اسٹیٹوٹری رائٹ یعنی قانونی حق فراہم کرتا ہے۔ تو دوستو، اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اس کی جو فیچرز ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں بیل کی۔ بیل از اے میٹر آف رائٹ، یعنی اب آفینس کی ہم اہم خصوصیات کو سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے خصوصیت کیا ہے، بیل از اے میٹر آف رائٹ، یعنی ضمانت ملزم کا قانونی حق ہوتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے، پولیس کین گرانٹ بیل۔ ایسے مقدمات میں پولیس بھی ضمانت دے سکتی ہے، صرف عدالت ہی نہیں۔
اس کے بعد تیسری بات کیا، لیس سیریس اوفینسز. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ جرائم نسبتاً کم سنگین ہوتے ہیں، یعنی اس میں کوئی اتنا زیادہ جرم نہیں ہوتا، معمولی سا جرم ہوتا ہے. اور چوتھی بات سمپل بیل پروسیجر. چوتھی بات سمپل بیل پروسیجر کہ اس میں ضمانت حاصل کرنے کا طریقہ نسبتاً آسان ہوتا ہے. دوستو ریلیز آفٹر فرنیشنگ بیل بانڈ، اور آخر میں ملزم بیل بانڈ جمع کروا دیتا ہے اور اسے حراست سے رہا کر دیا جاتا ہے، یعنی یہ جیل کی باؤنڈری سے باہر آ جاتا ہے. اس کے بعد دوستو ہمارے پاس آتا ہے پروسیجر آف بیل. پروسیجر آف بیل کیا ہے؟ سب سے پہلے اریسٹ آف دا ایکیوز. تو دوستو اب ضمانت کا مکمل طریقہ کار کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہے اریسٹ آف دا ایکیوز. سب سے پہلے کسی شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے. بیل ریکویسٹ، سب سے پہلے گرفتار کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ملزم اور اس کا وکیل ضمانت کی درخواست دیتا ہے. بیل بانڈ سبمٹڈ، اس کے بعد اگر ضمانت منظور ہو جائے تو بیل بانڈ جمع کرواتا ہے، شورٹی جمع کروائی جاتی ہے. تو اس کے بعد شورٹی اف ریکوائرڈ. بعض اوقات میں عدالت ایک یا ایک سے زیادہ ضامن بھی طلب کرتی ہے. جب تمام قانونی شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو ملزم کو رہا کر دیا جاتا ہے. یہی بیلیبل آفینس میں ضمانت کا بنیادی طریقہ کار ہے. اس کے بعد دوستو اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں. ایگزامپلس آف بیلیبل آفینسز یعنی سمپل ہرٹ، ڈیفامیشن، پبلک نوائسنس، مائنر اسالٹ، ادر آفینس ڈکلیئرڈ. دوستو اب چند مثالیں اس کی دیکھتے ہیں. مثلا سمپل ہرٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک معمولی سی چوٹ آ گئی، خراش وغیرہ آ گئی. ڈیفامیشن ہتک عزت، یعنی کسی کی آبرو عزت میں ہاتھ ڈالنا. اس کے بعد پبلک نوائسنس یعنی عوامی خلل یا عوام کو تکلیف پہنچانا. اس کے بعد مائنر اسالٹ ہے کہ معمولی حملہ یا معمولی مار پیٹ کرنا. تو ادر آفینس ڈکلیئرڈ بیلیبل بائی لا. تو سمپل ہارٹ میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو سمپل ہارٹ ہے وہ جو سادہ جسمانی چوٹ ہوتی ہے. اس سے مراد کسی شخص کو ایسی معمولی جسمانی چوٹ پہنچانا ہے جس سے درد، تکلیف یا معمولی نقصان ہو لیکن شدید یا مستقل نوعیت کی چوٹ نہ لگے. اس کی کچھ ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں کہ کسی کو تھپڑ مارنا یعنی معمولی مکہ مارنا، دھکا دینا جس سے معمولی چوٹ ہو جائے، معمولی خراش یا سجن پیدا ہو جائے. اگر چوٹ شدید ہو، ٹوٹی ہڈی ٹوٹ جائے یا سنگین نقصان پہنچے تو وہ سمپل ہارٹ نہیں بلکہ گریویس ہارٹ یا دیگر متعلقہ جرم ہو سکتا ہے. اس کے بعد ڈیفامیشن ہمارے پاس کیا ہے دوستو؟ ڈیفامیشن سے مراد کسی شخص کے بارے میں جھوٹا یا توہین آمیز بیان دینا یا شائع کرنا جس سے اس کی عزت یا شہرت یا ساکھ کو نقصان پہنچانا. تو اگزامپل ہے کہ کسی پر جھوٹا یا چوری کا الزام لگانا، یعنی اس نے چوری کی ہی نہیں، آپ اس پہ جھوٹا الزام لگا رہی ہیں. پھر سوشل میڈیا پر جھوٹی اور بدنام کرنے والی پوسٹ کرنا. اس کے بعد کسی شخص کے بارے میں غلط افواہیں پھیلانا. اس کے بعد اخبار یا ٹی وی پر جھوٹی خبر نشر کرنا جس سے کسی کی شہرت متاثر ہو. تو دوستو جو ہے ہمارے پاس اس کے بعد پبلک نوائسنس میں ہمارے پاس ہے جو وہ اس سے مراد ایسا عمل ہے جس سے عام لوگوں کو تکلیف، پریشانی، خطرہ یا عوامی سکون میں خلل پیدا ہو. تو یعنی ایگزامپل ہے کہ عوامی سڑک بلا وجہ بند کر دینا، بلند آواز میں
غیر قانونی جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر استعمال کرنا، اس کے بعد گندگی یا کچرا عوامی مقام پر پھینک دینا، اس کے بعد عوامی رستے میں رکاوٹ کھڑی کرنا. تو اس کے بعد مائنر اسالٹ کیا ہے؟ یعنی اس سے مراد معمولی نوعیت کی مار پیٹ یا جسمانی حملہ ہے جس سے شدید یا سنگین چوٹ نہ آئے. ایگزامپل ہے کسی کو ہلکا دھکا دینا یا معمولی تھپڑ مار دینا تو یا بازو پکڑ کر جھٹکا دینا، معمولی ہاتھا پائی جس سے سنگین چوٹ نہ لگے. تو دوستو یہ جو ہے ہمارے پاس جو مائنر اسالٹ ہے، سمپل ہرٹ ہے، مثال ہے یہ، لیکن یہ CRP سے نہیں، جو پاکستان پینل کوڈ میں مائنر اسالٹ کے نام سے کوئی الگ قانونی جرم موجود نہیں. دوستو یہ تھا ہمارے پاس ایگزامپل بیلیبل آفینسز کی. تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے رائٹ آف دا ایکیوز کے رائٹ کیا ہیں. دوستو رائٹ ٹو اپلائی فار بیل، رائٹ ٹو لیگل ریپرزنٹیشن، رائٹ ٹو انفارم آف گراؤنڈز آف اریسٹ، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. دوستو اب آپ بات کرتے ہیں کہ ملزم کے حقوق کیا ہیں. تو ہر ملزم کو ضمانت دینے کا حق حاصل ہے، یعنی رائٹ ٹو اپلائی فار بیل. اس سے وکیل کرنے کا بھی حق حاصل ہوتا ہے. تو اس کے اسے وکیل کرنے کا بھی حق حاصل ہے، اور اسے یہ جاننے کا حق حاصل ہے کہ اسے کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے. اور سب سے اہم کہ ہر ملزم کو منصفانہ ٹرائل یعنی فیئر ٹرائل کا آئینی حق حاصل ہے. یہ تمام حقوق انصاف کے بنیادی اصولوں کی حقائق کرتی ہیں. تو بنیادی اصولوں کی حفاظت کرتی ہیں. دوستو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کہ ایوری بیلیبل offenses allow bail as a legal right provide legal requirement are fulfilled. یہ ایک نہایت اہم نقطہ ہے کہ جس سے اکثر طلبہ امتحان میں بھول جاتے ہیں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ، کہ یہ بیلیبل offense میں ضمانت ملزم کا قانونی حق ہوتا ہے. تو البتہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ملزم قانون کی مقرر کردہ شرائط پوری کرے، جسے بیل بانڈ جمع کروانا یا عدالت کے سامنے پیش ہونے کی یقین دہانی کروانی ہے. تو یعنی ضمانت حق ضرور ہے، لیکن قانونی تقاضے پورا کرنا بھی ضروری ہے قانون کے. دوستو لاسٹ پہ ہمارے پاس کنکلوژن کیا ہمیں کہتا ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا جو کہ بیلیبل offenses کیا ہے. ہم نے CRPC 496 سیکشن کو سمجھا، بیلیبل offenses کی خصوصیات کا مکمل طریقہ کار، مثالیں اور ملزم کے بنیادی حقوق کو. تو یعنی بیل از اے رائٹ in bailable offenses governed by section 496 protect personal liberty while ensuring appearance before the court. تو آخر میں یاد رکھیں بیلیبل offenses میں ضمانت سے بچنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ صرف مقدمہ چلنے کے دوران ملزم کی آزادی کو یقینی بنانے کا ایک قانونی حق ہے. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع بیلیبل offenses. دوستو اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، اور ہمارے چینل محمد بلال ایسوسی ایشن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں 497 CRPC سیکشن یعنی نان بیلیبل offenses پر بھی اسی انداز میں مکمل لیکچر کو تیار کروں تو کمنٹ میں ضرور بتانا ہے، اپنی رائے ضرور دینی ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کس سٹی سے میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان.